محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون آیا ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کے محفل سجائے رکھنا۔ جو راحت و دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ جو گالیاں سن کے دے دعائیں، بروں کو اپنے گلے لگائیں۔ سراپا لطف و کرم جو ٹھہری، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ میں اپنی قسمت پر کیوں نہ جھوموں، میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں۔ میں نام لیوا مصطفیٰ ہوں، میں نام لیوا مصطفیٰ کا، خدا کے بندوں سے دوستی ہے۔ نبی کا ہر جا ظہور کہیے، کہیے کہیے ضرور کہیے، انہیں من اللہ نور کہیے۔ یہ 400 دن کی روشنی ہے، نہ مانگو دنیا کے تم خزینے۔ چلو نیازی چلے مدینے، کی بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے۔ محترم ناظرین، انسانی جسم کی طرح اس کی روح بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، طرح طرح کا مریض ہوتا ہے، انسان بیمار، انسانی جسم کی طرح اس کی روح بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ اس کے روح کی بیماریاں ہیں، اور ریاکاری وغیرہ اسی طرح کی بیماریاں۔ ان کا علاج بھی کسی مربی کامل کے بغیر اور اس کے تجویز کردہ نسخے ذکر الہی سے انحراف کے بغیر ناممکن ہے۔ اس بھری کائنات میں جس عظمت اور شان سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، ایسی منزلت کسی اور مخلوق کو نہ مل سکے۔ کرم در کرم، یہ اس بے نیاز اللہ نے انسانوں کو نوید بھی سنائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو معزز و مکرم بنایا۔ کیا آیت کہہ رہی ہے؟ اور ہم نے بنی آدم کو معزز و مکرم بنایا۔ اب اس نائب الہی اور خلیفۃ اللہ پر لازم ہے کہ وہ ہر گھڑی ہر وقت اپنے خالق و مالک کو یاد کرے۔ جب اللہ نے انسان کو اکرم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو انسان کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اپنے خالق و مالک کو یاد کرے۔ جس اللہ نے بن مانگے اتنی کرم نوازیوں سے سرفراز فرمایا، اسے یاد نہ کرنا کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو کتنا بڑا احسان سے نوازا ہے، اگر ہم اس کو یاد نہیں کریں گے یہ ہماری بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ اللہ اولاد آدم کو اپنی یاد پر جو انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، اس کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے یاد الہی کا جو اجر ایک انسان کو ملتا ہے، اگر اس اجر و ثواب ملنے پر شکرانہ قیامت تک سر بسجود ہو جائے، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذکر الہی کے بارے میں قرآن کریم میں اور حدیث مقدسہ میں جو ترغیب و تحریص و انعام و کرام کا ذکر ہے، اس میں کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو
اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذکر کا مفہوم و معنی، ذکر کا معنی و مفہوم۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، ذکر میں کسی چیز کا دہرانا، بار بار یاد کرنا، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا وغیرہ، یعنی ذکر کے معنی ہوتا ہے بار بار یاد کرنا۔ محترم ناظرین، ذکر کی اہمیت، ذکر الہی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر الہی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشش کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا گناہوں کو بخشش کون کرتا ہے سوائے اللہ۔ اور پھر یہ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ انسان جب اپنے آپ کو بدکاریوں اور برائیوں کے جال میں پھنسا کر خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، پھر جب اسے احساس ندامت ہوتا ہے تو مجبور وہ لاچار ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا غفور و رحیم پاتا ہے، رحیم و کریم پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اسے ذکر کرنے کی بدولت مغفرت اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے، اور اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قم قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ مجلس ذکر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ ذکر الہی دافع عذاب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے۔ حق و باطل، خیر و شر اور نور و ظلمت کی لڑائی ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا، جہاں خیر کا بشیرہ ہو وہاں شر نہیں ہوگا، جہاں نور کے اجالے ہو وہاں ظلمت کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ ذکر الہی سراپا وہ نور ہے، ذکر الہی سراپا نور ہے، یہ خیر اور حق کا دائی ہے۔ جہاں خیر و حق جلوہ فغن ہو وہاں باطل اور شر کا کیا کام؟ باطل اور شر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، باطل اور شر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، اور جہاں باطل اور شر کا نام و نشان نہ ہو وہاں عذاب الہی کیسے آ سکتا ہے؟ حق اور خیر پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں رحمت خداوندی ہو وہاں رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ عذاب الہی کو دفع کرنے کے لیے ذکر الہی اکثر ہے، یعنی عذاب الہی کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام صبح و شام لیا جائے وہاں وہ جگہ خیرات و برکات سے بھرپور ہوتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ جگہ خیرات و برکات سے بھرپور ہوتی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا ہنگامہ، یعنی اس دنیا کا سب سے بڑا ہنگامہ، کائنات کا سب سے بڑا ہنگامہ قیامت کہلاتا ہے۔ قیامت وہ گھڑی ہے جب کائنات نیست و نابود ہو جائے گی، زمین فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے،
اتنا بڑا ہنگام قیامت ذکر الہی کی وجہ سے موقوف ہے، یعنی ذکر الہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ جب تک اس زمین میں اللہ کا نام قبول ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لیوا لوگ رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا قیامت نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال اور دنیا کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چاند سورج اپنا نور ختم کر کے فضائے بسیط میں فنا ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور واضح ہے کہ ابھی اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے ہیں، ابھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ذکر الہی ان کی غذا ہے، اور ہر انسان کو ذکر الہی اپنی غذا بنانا چاہیے، اور ان کے رگ و ریشہ میں سے اس میں ذات کی ترانے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔